اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ الحمدللہ 3.5-4 سال سے جو مسلسل ہماری ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹی سی نوکری دین کی راہ میں ہے، وہ ہے ہمارا یہ چینل تربیت اولاد۔ آج بچوں کو تربیت دینے کے لیے اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں بھی بیزی ہے، باپ بھی بیزی ہے، نتیجے میں بچے میڈیا کے شکار ہو جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری ایک چھوٹی سی یہ کوشش ہے کہ ہمارا یہ پیغام آج کے بچوں تک، آج کے نوجوانوں تک، آج کے یوتھ تک پہنچے، اور اس میں آپ بھی برابر میرے ساتھ شریک ہیں۔ لہٰذا یہی میں، جیسے کہ ہر بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس مرتبہ بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ تنہا اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو شیئر بھی کریں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی سینٹنس کسی کے دل کو چھو لے اور اس میں ایک چینج پیدا ہو جائے، تو اس میں اللہ آپ کے ساتھ مجھے بھی ثواب کا حقدار قرار دے گا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری جو کوشش ہے نا، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ضرور رنگ لائے گی ایک نہ ایک دن۔ آج ہمارے ماشاءاللہ سے 182 لیسنز ہو چکے ہیں، آج لیسن نمبر 183 ہے۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ٹرانزٹ ہے، اسی کو لے کے مجھے پھر آگے بھی بڑھنا ہے۔ کیا فرق ہے 2023 میں اور 21,023 میں؟ 100 ایئرس کا فرق ہے۔ 2023 چل رہا ہے، 2021-23 جب آئے گا تو 100 سال ختم ہو جائیں گے۔ یہ 100 سال پہ کیا ہوگا؟ یہ ضرور ہو جائے گا کہ جتنے ہم لوگ یہ کلپس دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ 100 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج کل زندگیاں کسی کی 40 سال میں دم توڑ دیتی، کسی کی 20 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 50، 60، 70، 80، اس سے زیادہ لوگ کم ہی جیتے ہیں۔ تو 100 سال کے بعد نہ ہم ہوں گے، بلکہ ہماری ہڈیاں بھی گھل کے جو ہے نا مٹی بن چکی ہوں گی، ہماری گاڑیاں ختم ہو چکی ہوں گی، ہماری بنائی ہوئی عمارتیں ختم ہو چکی ہوں گی، یا کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی۔ آج سے 100 سال پہلے جو ہمارے دادا پردادا نے عمارتیں بنائیں، جاگیریں بنائی، زمینیں خریدی، وہ ہمارے قبضوں میں ہیں، ہم اس میں رہتے ہیں، وہ نہیں رہتے۔ آج ہم رہتے ہیں، کل ہماری اولاد رہے گی یا کوئی اور رہے گا، کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے گی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو کچھ ہم اپنے ساتھ لے کے گئے۔ آج سے 100 سال پہلے مرنے والے آج اپنی قبروں میں اللہ سے کہہ رہے ہوں گے، پروردگار کاش میں نے کچھ وقت اپنے دین کے لیے لگایا ہوتا، کاش میں نے کچھ وقت اپنے آخرت کے لیے لگایا ہوتا، تو آج میری حالت کچھ اور ہوگی۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو چکما دیتے ہیں، کسی کی سر کی ٹوپی کسی پہ پہناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کچھ پیسے کما لیتے ہیں، لیکن ایسے پیسوں سے کیا لینا جب یہ پیسے ہمیں آخرت کے لیے کام نہ آئے؟ ہاں، کام آ سکتے ہیں اگر کوئی دین کے کام میں آگے اس کو خرچ کرے۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے سوچنے کے لیے۔ آپ نے کبھی ٹرین کا سفر کیا ہوگا، فلائٹ کا سفر کیا ہوگا، جو بھی سفر ہوگا، انسان سفر میں سفر ہوتا ہے، اسے ساری سہولتیں نہیں ہوتی، پابندیوں کا شکار ہوتا ہے۔ آپ اپنے ٹرین میں اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے سیٹ سے ہٹ کے دوسروں کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنا سامان اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، دوسروں کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر آپ نے فلائٹ میں سفر کیا ہے تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتے۔ آپ کو
بیلٹ سے باندھ دیا جائے گا، کہا جائے گا بس آپ کرسی کی پیٹھی سیدھی رکھیے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، یا اگر کرسی کی پیٹھی اگر آپ نے ریلیکس پہ رکھی بھی ہے تو بہت زیادہ پیچھے نہیں، تھوڑی سی پیچھے، تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور آپ یہ تکلیفیں بخوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ نہ ٹوائلٹ کا صحیح انتظام ہوتا ہے، نہ گھومنے پھرنے کا صحیح انتظام ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کا صحیح انتظام ہوتا ہے، پھر بھی آپ ان تمام چیزوں کو براضی اور خوشی مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے یہ تکلیفیں جو میں سفر کر رہا ہوں، یہ تکلیفیں چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، یا چند دنوں کے لیے، اس کے بعد مجھے منزل پہ پہنچنا ہے جہاں آرام ہی آرام ہے، میرا خود کا بیڈ روم ہوگا، میرا خود کا گھر ہوگا، میری خود کی گاڑی ہوگی، ساری چیزیں میری اپنی اچھی ہوں گی، لہٰذا آپ بخوشی تکلیفوں کو سہ لیتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے پلیٹ فارم پہ سفر کیا اور جو ہے نا اس کو اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، صحیح طریقے سے لیٹنے کی جگہ نہیں تھی، تو وہاں پہ اس نے عمارت بنانی شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ ٹرانزٹ ہے، یہ چند لمحوں کے لیے ہے، اس کے بعد پھر میری گاڑی آ جائے گی، میں چلا جاؤں گا، مجھے یہاں کیا لینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کچھ نہ بناؤ، ضرور بناؤ، اچھے سے اچھا مکان بناؤ، اچھے سے اچھی زندگی جیو، لیکن پرائرٹی آخرت ہونا ضروری ہے۔ اگر آخرت پرائرٹی نہیں ہوگی تو پھر انسان کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے۔ جابر نے کہا کہ حضور کچھ ہدایت کر دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو آخرت، دیکھیے کیسے کیسے اصحاب ہوا کرتے تھے جو آخرت کو سیکھنا چاہتے تھے۔ حضور کچھ بتا دیجئے۔ کہا کہ جابر، 4 حالتوں میں اگر انسان اچھے سے اچھا کرے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی ہو جائے گی، کیونکہ ساری دنیا 4 حالتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ 4 سٹیجز ہیں دنیا میں، یا تو انسان عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا، جاہل تو نہیں کہوں گا کیونکہ عالم کل تو اللہ ہی ہے، یا وہ اہل بیت جنہیں اللہ نے علم عطا فرمائے، وہ عالم کل ہے۔ باقی جتنے علماء ہیں، ہم ہیں، سب تھوڑا سا جاننے والے ہیں۔ یہاں عالم سے مراد عالم کل نہیں، بلکہ وہ شخص جو دین کے بارے میں ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت نالج رکھتا ہوگا اور دین پر چلتا ہو، اسے اصطلاح میں عالم کہا جاتا ہے، جو اپنے ڈیوٹیز کو جانتا ہو، جو اپنے فرائض کو پہچانتا ہو۔ حضور فرماتے ہیں یا تو وہ عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا، جاہل کے لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، یا غیر عالم ہوگا، یعنی جو عالم نہ ہو، جو بالکل دین کے بارے میں جانتا نہیں، وہ اسے جاہل کہہ سکتے ہیں۔ جو دین کا بیسک نالج بھی نہیں رکھتا وہ یقیناً جاہل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یا تو وہ عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا، یا پھر وہ غریب ہوگا یا پھر امیر ہوگا، یہ 4 حالتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جو عالم ہے وہ اپنے علم کا فائدہ اٹھائے، اللہ اکبر، یعنی جو عالم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرے تو پھر دین بچ جائے گا۔ علم پہ عمل کرنا کیا مطلب؟ 2 مثالیں دے دوں میں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 7ویں امام کے زمانے میں ان کی بڑی امانتیں لوگوں کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اب دور 8ویں امام کا آنے والا ہے تو لوگوں نے باقاعدہ ایک فرقہ ہی بنا لیا تھا، فرقہ واقفیہ، کہ بھئی 8ویں امام کو مانو ہی نہیں، تاکہ یہ امانتیں جو ہمارے پاس ہے ہماری ہو کے رہ جائے۔ دیکھیے دولت اچھوں کو خراب کر دیتی ہے، کہ یہ ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس رہ جائے گی، اسے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم 8ویں امام کو مانے ہی نہیں تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ چلو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس وقت کے ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا یونس ابن عبد الرحمن، ان کے پاس گئے، ان سے جا کے کہا کہ دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا ساتھ دو، بس اتنا کہتے کہ آپ بس خاموش رہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا ارادہ کیا ہے تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ میں صرف خاموش رہوں گا بلکہ آواز اٹھاؤں گا، میں خاموش نہیں رہنے والا۔ تم دین میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، امام سے دور ہونا چاہتے ہو، جس پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، میں آواز اٹھاؤں گا، حق کی طرفداری کروں گا، میں 8ویں امام کا ساتھ دوں گا، کیونکہ میرے مولا نے کہا تھا کہ جب دین میں فتنہ پیدا ہونے لگے تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بولے، حق کی بات کرے، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو بھلا لگے، اللہ کے خلاف نہ ہو، امام وقت کے خلاف نہ ہو۔ یہ تھے عالم، انہوں نے دین پہ عمل کیا۔ ایک دوسری مثال جنگ جمل کی جب تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت مولا کائنات کے خلاف باقاعدہ
اور جو مولا کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں آپ تو جانتے ہیں کون تھی. مولا کے خلاف باقاعدہ فوج جمع کی جا رہی تھی. تو شام کا ایک عالم تھا جس کا نام کعب تھا. کعب کے پاس گئے، دیکھو ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. کہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کہا پاگل ہو گئے، اس سے جنگ کرنا چاہتے ہو جن کے لیے قرآن میں کم سے کم 300 آیتیں آئی ہیں. کہ یہ صحیح نہیں ہے. اشرفیوں کی تھیلی سامنے رکھی، کئی ہزار اشرفیاں اس میں موجود تھی، سونے کی اشرفیاں. اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ علی کے لیے آئی تھیں آیتیں، لیکن علی کے مقابلے میں جو کھڑی ہیں وہ عورت ہیں اور وہ ام المومنین ہے، لہٰذا میں ماں کا ساتھ دوں گا. تھوڑے سے پیسے کے لیے ایمان بدل گیا، تھوڑے سے پیسے کے لیے عقیدہ بدل گیا. پھر وہ عالم کیا عالم، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ناقے کے سامنے آگے آگے اونٹ کے چلتا ہوا کہتا جاتا، ام کو تمہاری ماں صلاتن نماز ہے، صومن روزہ ہے، تمہارا روزہ بھی یہی ہے، تمہاری نماز بھی یہی، ان کا ساتھ دو، علی کا ساتھ نہ دو. اور جو 10,000 آدمی مارے گئے تھے نا، اس میں یہ بھی مارا گیا. جب مولا کائنات اس کے لاش کے پاس سے گزر رہے تھے، رک کے انہوں نے نفرت سے اس کی بیعت کی طرف دیکھا. کہ تیرے علم نے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو علم پہ نہیں چلا، لہذا تیری موت جہالت کی موت ہے، تو نے سب کچھ کھو دیا. تو عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر معاشرے میں کوئی غلطی ہو رہی تو آواز بلند کرے، بولے، تو ہی وہ عالم ہے، ورنہ عالم نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم ہو تو حق بولے، حق پہ چلے، اپنے علم کا فائدہ اٹھائے. اور اگر جاہل ہے تو رسول اللہ فرماتے شرمائے نہیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے شرمائے نہیں. آیت اللہ مرشی نرجفی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑے واقعات ان سے مشہور ہیں. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے وقت مرجع تھے تو اس وقت جو ہے نا مصر سے کچھ قاری آئے تھے، ان کا قرآن کا پروگرام ہونے والا تھا تو وہ ملاقات کے لیے آئے. اتنا بڑا عالم دین ان سے کہتا ہے کہ تم قاری ہو، ذرا میرا سورہ الحمد اور قل اللہ سن لینا، کہیں کچھ یعنی کمی بیشی ہو تو بتا دینا. انہوں نے کہا کہ آپ عالم وقت ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اپنے فن میں ماہر ہے، لہذا اس کے سامنے اگر قرات کر دی جائے، سنا دیا جائے تو کیا برا ہے. اس طریقے سے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں عالم دین. ٹھیک ہے. پھر مولا فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو انسان امیر ہوگا یا پھر غریب ہوگا. اگر امیر ہے تو دین کے معاملے میں کبھی بھی بخل نہ کرے، دنیا کے معاملے کنجوسی کرے کوئی بات نہیں، لیکن اگر دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، آخرت کا کوئی کام، آگے بڑھ کے اس میں حصہ لے. جیسے جناب ختیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کو فروغ دینے میں، اسلام کی ایگزیکیوشن کے لیے جناب ختیجہ نے ساری دولت نثار کر دی. اسے کہتے ہیں اگر دولت ہے تو اس میں بخل نہ کرے اور شکر کرے. جناب سلیمان کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی، لیکن وہ شکر کا سجدہ بڑا لمبا کرتے تھے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن قارون جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، اتنا بڑا خزانہ کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ہاتھیوں پہ آتی تھی، اتنی زیادہ کنجیاں ہوتی تھی. اس سے جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر تو کہنے لگا کیوں؟ یہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑی ہے، یہ میں نے اپنے عقل سے کمایا ہے. لوگ ملیں گے آپ کو، ارے آپ نے بڑی پراپرٹیز بنائی، بہت کچھ کیا، دین کے لیے بھی کچھ کیجئے. ارے کیوں کروں دین؟ یہ اللہ نے تھوڑی مجھے دیا. اور یاد رکھیے اللہ کا فضل ہے، اگر دولت آپ کے پاس ہے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. اس کو یہ سمجھنا میں نے اپنی چالاکی سے، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے، غلط ہے. آپ نے کوشش کی، اللہ نے اس میں کامیابی دی، لیکن ہے اللہ کی دی ہوئی. اسی طریقے سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ اپنے دین کو دنیا کے لیے نہ بیچے، یعنی اپنے ایمان کو نہ بیچے. اگر یہ 4 افراد صحیح استعمال کرے، یعنی علم کا صحیح استعمال ہو، اگر جہل ہے تو سیکھنے میں جو ہے نا وہ شرم نہ محسوس کرے. اسی طریقے سے امیر ہے تو صحیح جگہ دولت خرچ کرے. اگر غریب ہے تو دولت کے خاطر اپنے دین کو نہ بیچے، تو دین بچ جائے گا، دین کا نام ہر جگہ ہوگا. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. ہم دعا کرتے پروردگار ہماری اس نوکری کو قبول فرما، اس چھوٹی سی کاوش، اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے لیے ایک ذریعہ آخرت بنا دے. پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا.
جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما فقط. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.